کہ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، میں مختصر کیے دیتا ہوں کہ پروردگار عالم میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں جو نیکی کا ارادہ کرے گی، نیکی کا ارادہ کرے گی، اور جب نیکی کا ارادہ کرے گی تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ جب صرف نیکی کرنے کا ارادہ، مان لیجئے کہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرے گی، سوچے گی، تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب نیکی کر گزرے گی تو اس کے نامہ اعمال میں 1 سے 90 تک نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن آج ہمارے حالات جانتے ہیں، آج نیکی سوچنے سے بھی ہم گئے گزرے ہو گئے۔ آج ہم نیکی کے بارے میں سوچتے تک نہیں ہیں۔ آج ہمارے حالات یہ ہو گئے کہ ہم نے دن بھر محنت مزدوری کی، رات کو ہم بستر پر گئے تو اپنی بیوی سے ہم نے کہا، سنو جانتی ہو فلانے نے ایسا کیا ہے، دھماکے نے ایسا کیا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں کے یہ عیب ہیں، فلاں کے وہ عیب ہیں۔ لیکن مسلمانوں، غیروں کو اٹھا کر دیکھو، جب وہ بستر پہ جاتے ہیں تو بیوی سے کہتے ہیں، اے میری بیوی، ہمارے بیٹے کو صبح اتنے بجے اٹھا دینا، اس کو ٹیوشن جانا ہے، اس کو اسکول جانا ہے، اس کو پڑھنے جانا ہے، اس کو محنت کرنا ہے، اس کو IAS بننا ہے، اس کو ڈاکٹر بننا ہے، اس کو کلیکٹر بننا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم بستر پہ گئے، بیوی سے ایک بات کہی کہ بیوی، فلاں رشتہ دار ایسا ہے، فلاں خاندان والا ایسا ہے، فلاں مولانا صاحب ایسا ہے، فلاں مولوی صاحب کی یہ بات ہے۔ ہمارے یہ حالات ہو گئے، ہم نے نیکی کرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے نیکی کے بارے میں سوچنا تک چھوڑ دیا ہے نا۔ غیروں کو دیکھو، غیر اپنی بیوی سے تاکید کر کے سوتے ہیں کہ ہمارے بچے کو صبح اٹھا دینا، اسے ٹیوشن جانا ہے، اسے اسکول جانا ہے۔ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے مسلمان کا بچہ 10 بجے تک پڑا سوتا رہتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں، اولاد کو کھانا دے دیا، ہم نے ذمہ داری ہماری پوری ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے۔ اولاد کو علم دینا، اولاد کو اچھی تربیت دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بے شک۔ اور جانتے ہو، علم ایک نور ہے، علم سے تمیز پیدا ہوتی ہے نا۔ تمہاری اولاد اگر غلط راستے پہ چلے گی تب بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ جانتے ہو، چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ 2 دوست تھے، بڑے نیک تھے۔ اس میں ایک بڑے بزرگ لوگ تھے۔ ایک دوست تجارت کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں کہیں باہر چلے گئے۔ کافی وقت کے بعد وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے سوچا کہ لاؤ دوست سے ملاقات کے لیے چلوں۔ جب وہ دوست کے گھر ملاقات کے لیے گئے تو دوست کے گھر پہ جانے کے بعد معلوم ہوا کہ ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا۔ بڑا افسوس کیا۔ دوست کی اولاد سے کہا کہ مجھے کم سے کم اپنے دوست کی قبر پر لیے چلو۔ دوست کی اولاد انہیں اپنے دوست کی قبر پر لے کر گئی، اپنے باپ کی قبر پر لے کر گئی۔ وہاں وہ جانے کے بعد ان بزرگ نے مراقبہ کیا۔ کرنے کے بعد جب سر اٹھایا تو اپنے دوست کے بیٹے سے جانتے ہو کیا کہا کہ میرا دوست تو بڑا نیک تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، لیکن اس کی قبر میں اندھیرا، ہے۔ دوست باپ کے قبر کے بارے میں سنا تو بیٹا کانپ گیا، پوچھنے لگا کہ میرے باپ کی قبر میں اندھیرا کیوں ہے؟ تو ان بزرگ نے بتایا کہ تم شریعت کے راستے پہ نہیں ہو، یعنی کہ شریعت کے خلاف ورزی کیا کرتے ہو، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے وغیرہ، جتنی بھی شریعت کی باتیں ہیں ان سے دور ہو، اس لیے تمہارے باپ کی قبر میں اندھیرا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ نیک فرما بردار بیٹا تھا، فوراً اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ کچھ دن کے بعد پھر وہ بزرگ آتے ہیں، قبر پہ بیٹھتے ہیں، پھر مراقبہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب قبر میں روشنی ہے۔ لیکن مسلمانوں ایک بات بتاؤ،
وہ خود میں بزرگ تھے، اگرچہ ان کی اولاد شریعت پر ثابت قدم نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ تو اچھی تربیت کی تھی کہ جب معلوم پڑا کہ بے باپ کی قبر میں اندھیرا ہے تو بیٹے نے فوراً گناہوں سے توبہ کر لی، ہے نا، کیونکہ وہ خود میں بڑے نیک تھے۔ تم نے اپنی اولاد کو کیا دیا؟ تم کیسے ہو؟ تم خود کیسے ہو؟ تم 5 وقتہ نمازی ہو تو تمہاری اولاد کو معلوم پڑے کہ ہمارے باپ کی قبر میں اندھیرا ہے تو اولاد کہے میرا باپ تو بڑا نمازی تھا، اس کی قبر میں اندھیرا، لاؤ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ تم ہو نمازی؟ تم روزے رکھتے ہو؟ تم گالی سے باز رہتے ہو؟ تم خود اولاد کے ساتھ میں اولاد کے سامنے گالی دیتے ہو، تم خود اولاد کے سامنے پڑے سویا کرتے ہو، مؤذن مسجد سے فجر کے وقت پکارا کرتا ہے۔ ہاں، یاد رکھنا، اولاد کے تعلق سے تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے بس اولاد کو بڑا کر دیا تمہارا کام ختم ہو گیا، نہیں، اولاد کی اچھی تربیت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے نا۔ تو اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد اچھی ہو تو اس کو علم دو، اس کو علم دو۔ علم سے تمیز پیدا ہوتی ہے، علم نور ہے، علم زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، علم گناہوں سے بچاتا ہے، نیکی کے راستے پہ چلاتا ہے نا۔ آج ہمارے حالات کیا ہو گئے؟ ہم نے نیکی کرنا تو دور کی بات ہے، نیکی کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا۔ گاؤں وغیرہ میں جانتے ہو اللہ کے نبی دنیا میں ظاہری طور سے تشریف لائے تو جہالت ختم ہوئی تھی، ہے نا، اندھیرا ختم ہوا تھا، روشنی آئی تھی۔ آج دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے آنے کی برکت ہے، مصطفیٰ کے آنے کی برکت ہے۔ یہ روشنی ہے، میرے مصطفیٰ کے آنے کی برکت ہے۔ یہ لائٹ ہے، میرے مصطفیٰ کے آنے کی برکت ہے۔ جو آج کالجز ہیں، مصطفیٰ کے آنے کی برکت ہے۔ مدارس ہیں، مصطفیٰ کے آنے کی برکت ہے۔ یونیورسٹیز ہیں، میرے مصطفیٰ کے آنے کی برکت ہے۔ یہاں تک میں ہوں، مصطفیٰ کی برکت، تم ہو، مصطفیٰ کی برکت، یہاں تک ساری کائنات مصطفیٰ کے آنے کی برکت سے، بے شک بے شک، ہے نا۔ لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت نے، جانتے ہو احد یا بدر کے میدان میں کچھ لوگ پکڑے گئے، حکم ہوا کہ فدیہ دو، جزیہ دو، آزادی پاؤ، لیکن کچھ ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے۔ تو جانتے ہو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ان سے کیا کہا تھا؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا تھا، ہمارے بچوں کو پڑھا دو اور آزادی پاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے بچوں کو پڑھا دو اور آزادی پاؤ۔ اب انہوں نے کیا پڑھایا ہوگا؟ انہوں نے دین نہیں پڑھایا ہوگا، انہوں نے جغرافی پڑھائی ہوگی، انہوں نے سائنس پڑھائی ہوگی، انہوں نے انجینئرنگ پڑھائی ہوگی، انہوں نے میتھ پڑھائی ہوگی، انہوں نے ہندی پڑھائی ہوگی، انگلش پڑھائی ہوگی، انہوں نے دنیا کا علم دیا ہوگا نہ کہ دین کا۔ تو اپنے بچوں کو پہلے دین کا علم عطا دو، اس کے بعد دنیاوی علم بھی دو۔ بے شک، اپنے بچے کو پہلے قرآن پڑھنے والا بناؤ، اس کے بعد انجینئر بناؤ، ہے نا۔ اپنے بچے کو پہلے قرآن پڑھنے والا بناؤ، اس کے بعد انجینئر بناؤ۔ میں تو تم سے یہ کہوں گا کہ اتنے لوگ ہیں، سال میں اگر تم 10 جلسے کرتے ہو تو صرف 1 جلسہ کرنا اور یہاں پر 1 اسکول کھول لے۔ جی بے شک، تم 10 جلسے کرتے ہو مت کرنا، 9 جلسے کے پیسے کو بچا کر 1 اسکول کھول لے، ٹھیک۔ اور مسجد میں کام چل رہا ہے، جی آپ لوگ اس میں تعاون کریے۔ آج ہماری ماں بہنیں بے پردہ گھوما کرتے ہیں۔ آج ان کو تو لگتا ہے کہ نہیں، شریعت کا ان کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے۔ تو بس صرف ایک بات بتاتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے۔
عورت کا پردہ کرنا ایک شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے نا. بہرحال ہماری ماں بہنیں پردہ کریں. بہت زیادہ وقت ہو رہا ہے اور سب سے آخری بات ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، چاہے زمین اور آسمان ایک ہو جائے مگر ہمارے ہاتھ سے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوٹنے پائے. ٹھیک ہے. اور وہابیوں سے دور رہنا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کسی کا باپ، بھائی، دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب وہابی ہو جائے، دیوبندی ہو جائے، قادیانی ہو جائے تو تم دنیا میں اس سے اپنا رشتہ توڑ دینا. میں اپنے جد اعلیٰ فاتح بلگرام کے توسل سے کہتا ہوں کہ براؤز محشر لواء الحمد کے نیچے اپنے نبی مصطفیٰ جان رحمت سے اپنا رشتہ جوڑ لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال آج سے نماز پڑھیے. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں. تو نماز جب آپ پڑھیں گے با جماعت پڑھیں گے نا. ہاں. امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے ہے نا جماعت کے ساتھ. پھر مسجد کی بھی ضرورت ہوگی ہے نا. مسجد کی ضرورت ہوگی نا. تو مسجد میں تو کام چل رہا ہے. جب تک آپ لوگ اس میں تعاون نہیں کریں گے تو کیسے وہ تیار ہو پائے گی، کیسے آپ پڑھ پائیں گے. مسجد میں تعاون کریے. ٹھیک ہے. مسجد کو جلدی سے جلدی تیار کرنے کی کوشش کریے اور اپنے امام کا خیال رکھیے. ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ جب صرف مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتی ہے تو جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تبھی کہتی ہے، امام نیت باندھتا ہے تب میری قوم کہتی ہے کہ پیچھے اس امام کے. اور جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا ہماری قوم فوراً کہہ دیتی ہے کہ نا امام صاحب آگے تمہارے. فوراً کہتی ہے کہ آگے اس امام کے. اس کے بعد بس جتنی دیر نماز پڑھتی ہے امام کے پیچھے اتنے ہی دیر امام کے پیچھے رہتی ہے، ورنہ امام کو اپنا غلام سمجھتی ہے. ورنہ امام کو اپنا غلام سمجھتی ہے. تمہارا غلام نہیں ہے، تمہارا امام ہے. تو اپنے امام کا خیال رکھو. اور ایک بات مجھے معلوم پڑی کہ یہاں جہیز کی ڈیمانڈ بڑی عام ہے. جہیز کی ڈیمانڈ بڑی عام ہے. تو میں تم سے ایک بات کہوں گا، اگر تم سے کوئی 10 لاکھ کا جہیز مانگے تو تم اس سے کہنا ہاں دیں گے. بارات آ جائے، نکاح کا وقت ہو تو مہر میں 11 لاکھ لکھوانا. 10 لاکھ کا جہیز مانگے تو مہر میں 11 لاکھ لکھوانا اور نقد میں لکھوانا. ادھار مت لکھوانا، مہر مطلق مت لکھوانا، ادھار مت لکھوانا، نقد میں لکھوانا. کوئی 10 لاکھ کا جہیز مانگے تو مہر میں 11 لاکھ لکھوانا اور نقد لکھوانا. اوقات پتہ چل جائے گی. اور اگر وہ تم سے کہے کہ جہیز مانگنا ہمارا دنیاوی حق ہے تو کہہ دینا کہ مہر لینا ہمارا شرعی حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر وہ کہے کہ جہیز لینا ہمارا دنیاوی حق ہے تو اس سے کہہ دینا کہ مہر لینا اور 11 لاکھ نقد لینا ہمارا شرعی حق ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی جہیز مانگے تم سے 10 لاکھ کا جہیز مانگے تو فوراً مہر میں 11 لاکھ باندھنا. مہر میں پھر کوئی کمی مت کرنا. اوقات پتہ چل جائے گی مانگنے والوں. لیکن نقد میں باندھنا، ادھار نہیں. جب 11 لاکھ خود کو نقد دینے پڑیں گے اوقات معلوم پڑ جائے گی. ٹھیک ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.